الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالفتاء والقضاء علاقہ راجوار، تحصیل زچل ڈارہ، پوشون، علاقہ راجوار ضلع کپوارہ، کشمیر کس فقہی مجلسس مز تہ تمام حضرات ہن خیر مقدم. تہ ساروی بوزمت کہ سان جموں و کشمیر کہ اخ نامور شخصیت عالم دین حضرت مولانا فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ سپدائے رات رحمت حق. موت العالمی موت العالم، یہ حدیث. عالم سن مرن گو اک عالمک مرن. بہرحال موت اس خدا سندس اتھس مز، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ پانے کران. ات مز کنس سند اختیار، کنس زور زبردستی یا کنس لحاظ اور اپروچ ہیکان چلت کی. اس ہیکو یہ ونت پروردگارہ تمن کر مغفرت. اور پنن تمام سامعین چھس بہ گزارش کران کہ وہ تمام حضرات جنہوں نے رمضان سے لے کر آج تک جتنی کچھ عبادت کی ہے، تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، اس کا، اور سب حضرات کم از کم 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر، جہاں کہیں ہیں آپ، لا الہ الا اللہ یا 2 رکعت نفل پڑھ کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس تمام علماء کو، اور بطور خاص حضرت مولانا فیض الوحید، مفتی فیض الوحید صاحب، مفسر قرآن دامت رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، ان کو پہنچائیں. تمن کرو ایصال ثواب ساس پھر لا الہ الا اللہ پڑھت. اور یہ کس ماہ پہ عبادت کرمت اور یہ تسبیحات ذکر کر تمیک ثواب تہ واتناو تمن. تمام حضرات لا الہ الا اللہ کم از کم 100 بار 1000 بار پڑھ کر، اور جتنا کچھ آپ نے عبادت کی ہے آج تک، یا 2 رکعت نفل پڑھ کر حضرت مفتی صاحب کی روح کو، اور جتنے حضرات گزر چکے ہیں ہمارے علماء، تقریباً 10 علماء کرام دارالعلوم دیوبند کے جو ہمارے استاذ بھی ہیں، ان کی ارواح کو اور حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب کی روح کو پہنچائیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی درجات کو بلند فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی دینی محنتوں کو قبول فرمائے، اور انہیں اپنے جوار میں اپنی خاص رحمت سے مالا مال فرمائے. قبر کے آخرت کی تمام منازل ان کے لیے آسان فرمائے. آمین ثم آمین. امید تھی تمام حضرات کریو میری ات درخواست پہ عمل، اور پن پہ واتن تمام حضرتن ہند خاطر ایصال ثواب. تو آز یم سوالات اس موصول سپدامت، تمو مز گۄڈنیُک سوال یُس چھُ سُہ چھُ یہ زِ عام طور چھُ کُنہِ جایہِ بسم اللہ بجائے 786 786 چھِ یِوان لیکھنہٕ. یہ چھا بسم اللہ برابر، یہ چھا لیکھن جٲیز کِنہٕ کینٛہہ جٲیز آسنس چھنہٕ پرواے کینٛہہ تہِ. یہ چھِ ابجدی حساب نیران اکھ تعداد اکھ بسم اللہٕچ، سُہ چھِ یِوان جٲیز آسنس منٛز چھنہٕ پرواے کینٛہہ تہِ. البتہ اتھ چھُنہٕ سُہ ثواب میلان کینٛہہ یُس بسم اللہ لیکھنس میلان چھُ. لہٰذا کٔرِتھ اَسہِ گژھو احتمام کرٕنۍ سیوٚدُے بسم اللہ لیکھنس، تِکیازِ یہ 786 لیکھنس سۭتۍ میلہِ نہٕ سُہ ثواب کینٛہہ، سُہ برکت میلہِ نہٕ کینٛہہ یُس بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکھنس منٛز چھُ. 786 لکھنے میں وہ برکت اور وہ خیر نہیں ملے گی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عبارت لکھنے میں ہے. لہٰذا کوشش کیا کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عبارت، اور اگر کہیں بے ادبی کا اندیشہ ہو تو وہاں زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، اور پھر قلم سے لکھنا ضروری نہیں ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر بہتر ہے کہ یہ لکھنا چاہیے، لیکن بسم اللہ کی عبارت ہی لکھنی چاہیے.
دویم سوال چھِ اَسہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ بَچہِ زٮ۪وان چھِ أمۍ سٕنٛدِس کَنَس منٛز چھِ پٮ۪وان بانٛگ پَرٕنۍ اور دٔچھنِس کَنَس منٛز بانٛگ کھوورِس منٛز اِقامت یعنی یۄس أسۍ تقبیٖر چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ اَمیُک طریٖقہٕ کیٛاہ چھُ یہِ گژھِ بَچُن تھوٚد تُلنہٕ پَتہٕ ییٚمہِ یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪مازِ خٲطرٕ چھِ یِوان بانٛگ پَرنہٕ اَصٕل پٲٹھۍ کَنَن منٛز گژھِ اَتھٕ تہِ اوٚنٛگجہِ تہِ یِن بَرنہٕ کھڑا گژھِ گژھُن قبلہٕ روے گژھِ گژھُن اور قبلہٕ روٗ گٔژھِتھ گژھِ یہِ بانٛگ پَرُن تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪مازِ خٲطرٕ بانٛگ پَرنُک طریٖقہٕ چھُ اور تقبیٖر تہِ چھِ تِتھَے پٲٹھۍ پَرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪مازِ خٲطرٕ تقبیٖر پَرنُک طریٖقہٕ چھُ گوٚو دٔچھنِس کَنَس منٛز بانٛگ کھوورِس منٛز تقبیٖر یعنی اِقامت گژھِ پَرُن سُے طریٖقہٕ چھِ کَنَن منٛز اوٚنٛگجہِ بٔرِتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ قبلہٕ روٗ گٔژھِتھ اگر باوضوٗ آسہِ سُہ گوٚو زیادٕ اَصٕل اگر آسہِ نہٕ کینٛہہ مطلب مجبوٗری آسہِ بے وضوٗ تہِ ہٮ۪کو پٔرِتھ اگر نہٕ کٕہٕنۍ آسہِ مٲج ہیٚکہِ یہِ بانٛگ پانہٕ تہِ بَچہِ سٕنٛدِس کَنَس منٛز پٔرِتھ یِتھَے پٲٹھۍ بیٛاکھ سوال چھُ تو یہ سوال جو حضرات کشمیری نہیں سمجھتے ہیں انہیں سمجھا دیتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھنے کا طریقہ ایسا ہی ہے جیسے نماز کے لیے آذان پڑھی جاتی ہے کھڑے ہوں انگلیاں ہاتھ کی انگلیوں کو کانوں میں رکھیں کانوں کے سوراخوں میں رکھیں کھڑے ہو جائیں اور بچے کے دائیں کان میں آذان اور بائیں میں اقامت پڑھیں اور اگر کوئی پڑھنے والا وہاں نہ ہو تو ماں خود بھی پڑھ سکتی ہے باوضو ہو زیادہ اچھا ہے اگر وضو کرنے کا موقع نہ ہو تو بے وضو بھی اس نماز کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور ترٛیٚیِم سوال چھِ اَسہِ آز زِ درود تاج یُس چھُ یہِ پَرُن کیُتھ چھُ درود تاج وٕچھو اَسہِ نِش چھِ درودٕکۍ بے شُمار کِتاب فضایلِ اعمال چھِ اَتھ منٛز چھِ تمام یِم درود آمٕتۍ چھِ فضایلِ درودَن منٛز یِم درود چھِ آمٕتۍ لیکھنہٕ تِم چھِ تمام صحیح احادیٖثو سۭتۍ ثٲبِت اور وقتٕکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ ؤلی تہٕ قُطُب چھِ آز سُے درود پَران تَمی درودُک وِرد تھاوان یہِ فضایلِ اعمال چھِ پرٛٮ۪تھ جایہِ ایویلیبل اگر آسہِ نہٕ کینٛہہ ہٮ۪کو أنِتھ اور الگ پٲٹھۍ تہِ چھِ چہلِ حدیٖث چھپیمٕژ یِمَے درود کِتاب سُے کَرو حٲصِل تَتھ پٮ۪ٹھ آسو پَران روٗد یہِ درود تاج یہِ چھِنہٕ حدیٖث سۭتۍ ثٲبِت تہِ کینٛہہ تہٕ اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ تِم الفاظ یِم شِرکیہ الفاظ چھِ لہٰذا اَمہِ نِش گژھِ احتیاط کَرُن اَمہِ درود کھۄتہٕ چھُ بہتر سُے چہلِ حدیٖث یُس چھُ یُس فضایلِ اعمالَس منٛز فضایلِ درودَن منٛز یُس نیران چھُ تِم 40 درود شریف تِمَے گژھن پَرٕنۍ تِمُک گژھِ وِرد تھاوُن درود تاج کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس میں جو کلمات ہیں وہ شرکیہ کلمات ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ جو ہم درود پڑھتے ہیں درود ابراہیم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود اسی طرح سے فضائل اعمال میں 40 حدیثیں وہ جمع کر دی گئی ہیں جن میں 40 قسم کے درود ہیں ان کو پڑھیں وہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور ان کے پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی عمل کرنے کی اور اس کی نشر و اشاعت اور قیام کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ